میں نے دوران خطبہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک روایت پڑھی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا 7 لوگوں کا ذکر کیا. وہ 7 لوگ جن کو اللہ پاک کل قیامت والے دن جب حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں نہ ہوگا تو اللہ پاک ان 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. حدیث کے لفظ ہیں. میاں محمد بخش صاحب کا کلام بھی بڑا مزیدار ہے, بابے بلے شاہ کا کلام بھی بڑا مزیدار ہے, لیکن ککھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں پر اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں میرے نبی دیاں مٹھیاں. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. سرکار جب بھی کچھ بولتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بولتے, رب جدو بولدا حضور وچوں بولدا. تو یہ سرکار کا ایک فرمان نور ہے جس میں سرکار نے 7 لوگوں کا ذکر کیا. حدیث کے لفظ ہیں, سرکار نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. سرکار نے فرمایا کل قیامت والے دن 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اس دن جس دن کسی کا سایہ کوئی سایہ ہو گئی. اللہ پاک 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. پہلا شخص امام عادل, عدل کرنے والا حکمران, عدل و انصاف کرنے والا حکمران, امام عادل. دوسرا بندہ سرکار نے فرمایا وشاب نشا فی عبادت اللہ, ایسا نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری, در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. اقبال کہتا ہے توبہ تو اصل میں جوانی کی توبہ ہے, کیونکہ جب بندہ بڈھا ہو جاتا ہے پھر تو شیر بھی بڈھا ہو کہتا ہے ہن میں شکار نہیں کرنا, لیکن ہن بڈھا جو ہو گیا ہے. لیکن اصل توبہ کیا ہے جو جوانی میں بڑھاپے کی بھی ہے, لیکن جوانی کی توبہ کی کیا بات ہے. جو جوانی میں توبہ کرتے ہیں نا, کوئی خادم حسین رضوی بن جاتا ہے, کوئی داتا علی جوہری بن جاتا ہے, کوئی پیر میر علی شاہ بن جاتا ہے. دوسرا بندہ وشاب نشا فی عبادت اللہ, ایسا نوجوان جس کی جوانی جو ہے نا وہ عبادت میں گزرے, عبادت میں گزرے, اس کی جوانی پاکیزہ ہو. تیسرا بندہ سرکار نے فرمایا ورجل قلبہ معلق فی المساجد, ایسا بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے, وہ مسجد سے چلا بھی جاتا ہے لیکن اس کا دل پھر بھی اٹکا ہوتا ہے مسجد کے ساتھ کہ میں نے فٹافٹ پھر مسجد میں جانا. تیسرا بندہ. چوتھا سرکار نے فرمایا ورجل داتہ امرات ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ, وہ نوجوان جس کو ایک حسن والی عورت اور مالدار عورت گناہ کی دعوت دے, زنا کی دعوت, لیکن وہ اس کو کہ فقال انی اخاف اللہ, یہاں پہ اور تو کوئی نہیں لیکن میرا رب تکنڈے اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے. سرکار نے کہا جب کل کوئی سایہ نہیں نہ ہوگا تو اللہ پاک میرے اس امتی کو, اس بندے کو جس کے سامنے حسن اس کے قدموں میں بچھ رہا تھا لیکن قدموں میں بچتے ہوئے حسن کا انکار کر کے اس نے یہ کہا میرا رب مجھے دیکھ رہا, مجھے رب سے ڈر لگتا ہے. سرکار نے کہا جب کل کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ پاک ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. کتنے لوگ ہو گئے ہیں؟ 4. اب 5واں سنیں. سرکار نے فرمایا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع الیہ وتفرقا الیہ. سرکار نے کہا وہ 2 بندے جن کا آپس میں اگر وہ محبت ہے, وہ جمع ہوتے ہیں, ملتے ہیں, آپس میں کوئی بھی ان کا تعلق ہے تو وہ خالصتاً اللہ کے لیے. وہ لوگ ایسے تعلق والے لوگ جن کے ہر عمل کا مقصد اللہ کی رضا ہے, ان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہے. کل قیامت والے دن جب کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. 6واں شخص سرکار نے فرمایا ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. سرکار نے فرمایا وہ آدمی جو ایسا صدقہ کرے جو اتنا چھپا ہوا ہو, فاخفاہا, اتنا چھپا ہوا صدقہ, اتنا چھپا ہوا صدقہ کہ جو اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا نا اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ ہوگا اس نے کیا دیا. ایسا چھپا ہوا صدقہ جو کرتا ہے کل قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. رجل ذکر اللہ خالیا
फफादत आईना हो, वो बंदा जिसने तन्हाई में मुसल्ला बिछाया और अपने रब का जिक्र करने के लिए बैठ गया, और जिक्र करते करते ना खुदा के खौफ से, उसकी मोहब्बत में, उसके खौफ से उसकी आंख से आंसू जारी हो, तो सरकार ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन जब कोई साया नहीं होगा तो अल्लाह इस शख्स को भी अपने अर्श का साया अता फरमाएंगे। ज़रा गौर कीजिए, आज मैंने पूरी तकरीर इसी हदीस पे करनी है, इसकी तशरीह पे मैं आप सब की तवज्जो चाहता हूँ। ये बड़ा ख़ास बयान है, इस पर आप सब ने तवज्जो करनी है। अर्श का साया ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। हशर का मैदान क्या होगा? आज जो सूरज है ना, ये हदीस में आता है, ये उलमा कहते हैं कि आज ये उल्टा है, उल्टा सूरज उल्टी शक्ल में, कल क़यामत वाले दिन ये सीधा हो जाएगा। अब उल्टा है तो उसकी इतनी तपिश है, तो सीधा होगा तो क्या बनेगा? और ये सवा नेज़े इतने करीब आ जाएगा, सवा नेज़े के फासले के बराबर इतना करीब आ जाएगा। और ये जो ज़मीन है ना, ये आज इसके अंदर कुव्वत जाज़बा है, ये हर गर्मी इस पर पड़ती है तो ये अपने अंदर जज़ब करती है गर्मी। लेकिन कल क़यामत वाले दिन जो ज़मीन है ये तांबे की होगी, तांबे की, ये गर्मी उगलेगी नहीं बल्कि बाहर निकालेगी। अब उस सिचुएशन में जब कुरान भी कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व बनी व साहिबतिही व बनी, जनाब बेटा माँ से दूर भागेगा, माँ बेटे से दूर भागेगी। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव, जिगरी दोस्त आपस में दुश्मन बन जाएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा, जिगरी दोस्त भी आपस में दुश्मन बन जाएंगे। और लोग इतने सख्त गर्मी में मुब्तला होंगे, सूरज भी सीधा सवा नेज़े के फासले पर और ज़मीन भी तांबे की, और लोग अपने अमलों के मुताबिक पसीने में शराबूर होंगे, कोई टखनों तक, कोई गोडे तक, कोई पेड़ तक, कोई सीने तक, अपने अपने अमलों के मुताबिक इतनी सख्त गर्मी होगी लोग। और वो पसीना इतना बदबूदार है, इतना बदबूदार है कि सरकार ने कहा अगर उसका एक कतरा अब दुनिया वालों पर डाल दिया जाए ना तो इंसान है, जानवरों के दिमाग भी फट जाए, इतना बदबूदार वो पसीना होगा। और इतना गर्म कि ओहद के पहाड़ पे उस पसीने का एक कतरा डाला जाए तो ओहद का पहाड़ तबाह हो जाए, इतना सख्त दिन होगा, इतना सख्त दिन। लेकिन सरकार ने फरमाया उस दिन जब सूरज भी सीधा, ज़मीन भी तांबे की होगी, गर्मी बल्कि अंदर लेके जाने बाहर आएगा, बाहर निकालेगी गर्मी, उस दिन जब कोई साया नहीं ना होगा तो अल्लाह ताला इन 7 लोगों को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें इन 7 की तरह बनने की तौफीक अता फरमाए।